السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسٹر ٹینک سے میں اردو معلمہ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ سبق نمبر 2 پڑھنے سے پہلے میں کچھ آپ سے تفہیمی سوالات کے ذریعے سے سبق کا نام آغاز کروائیں گی۔ سبق کو دیکھیے، توجہ سے دیکھیے، اسکرین پر توجہ سے دیکھیے اور پوچھے گئے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو بچوں، آپ سب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ روضہ اطہر مطلب مزار یا پھر قبر۔ اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون یہ زمین کا حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور یہ مبارک کام میں کر سکتا ہوں۔ جانتے ہیں وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بچوں، آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سبق کا نام کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ تفہیمی سوالات کر لوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کہاں ہے؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ مسجد کے لیے پسند کیا گیا زمین کا حصہ کس کا تھا؟ مسجد کے لیے پسند کیا گیا زمین کا حصہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ کس صحابی نے زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں سے زمین کا وہ حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا۔ تو بچوں، آج آپ کے سبق کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا ہے بچوں سبق کا نام؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ یہ ادارے کی جانب سے لکھا گیا ہے، اس کے لکھنے والے مصنف یا شاعر موجود نہیں ہیں۔ اس کو پڑھنے کا اہم مقصد یا پھر اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس بارے میں جان لیجئے۔ اس سبق میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا ایثار، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، دین و اسلام کے لیے آپ کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مذہب اسلام کی تبلیغ میں بڑی مدد ملی۔ خلفائے راشدین میں آپ کو اولیت حاصل رہی ہے۔ تو بچوں، سبق کا کچھ حصہ ہم کچھ عبارت پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسکرین کی طرف توجہ سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے عمدہ اخلاق، اچھے عادات، نرم دلی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول تھے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ آپ کی دیانت داری، راست بازی اور امانت داری کے قائل تھے۔ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ راست بازی، ایمانداری، امانت داری، وفاداری۔ تو بچوں، نرم دل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ خلیفہ اول تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ بنے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں میں 4 اہم خلفائے راشدین کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اکرم وجی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بچوں، حضرت ابوبکر صدیق مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اچھے عادت اور نرم دلی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول، مشہور تھے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ آپ کی دیانت داری، راست بازی اور امانت داری کے قائل تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ آپ پر بہت زیادہ بھروسہ، آپ پر بہت زیادہ اعتبار آپ کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ کس کی تجارت کیا کرتے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد پر ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے مرد مجاہد مسلمانوں میں یا پھر مردوں میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد اپنی ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ تبلیغ و اشاعت یعنی دین اسلام کو پھیلانا۔ کس چیز کو پھیلانا؟ دین اسلام کو پھیلانا۔ اس کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ وہ مشکل سے مشکل حالات، برے سے برے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کرنے کی بات پیشکش کی تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، فوراً قبول کر لیا اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت بھی کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ تو بچوں، آگے کا ہم
اگلی کلاس میں پڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. گھر میں مطالعہ کرتے رہیں اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں. تو بچوں، حضرت ابوبکر صدیق کے مشکل الفاظ آج کا ہوم ورک ہے. آپ کو مشکل الفاظ اور الفاظ معنی جو PDF کی شکل میں بھیجی جا چکی ہے اس کو دیکھنا ہے اور لکھنا ہے اپنے بیاضوں میں، یعنی درسی کتاب میں نوٹس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہوم ورک کیا ہے. مشکل الفاظ اور الفاظ معنی لکھنا ہے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو تفصیلی طور پر سبق سمجھایا جائے گا. جزاک اللہ خیر.